اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور لاکھ لاکھ احسان جس اللہ پاک نے ہم سب کو بن مانگے ایمان والا بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس کائنات میں ابھی نہیں ہوگا۔ صحیح اندازہ تک اس وقت ہوگا جب ہماری نقلی آنکھ بند ہوگی، اصلی آنکھ کھلے گی، پھر بڑے سے بڑا ظالم وہ بھی کہے گا ہاں آمن، تو اب میں ایمان لایا۔ فرعون کا واقعہ ذہن میں ہوگا، جب فرعون غرق ہوا نا، اس نے کیا کہا تھا؟ میں ایمان لایا اس رب پر، بے رب جس پر ہارون اور موسیٰ علیہ السلام ایمان لایا، اس پر میں ایمان لایا۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ الآن، اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ دنیا میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ لیکن اس وقت بھی جب نقل آنکھ بند ہو گئی، اصل آنکھ کھل گئی، اس نے بھی کیا کہا؟ اب میں اسلام لایا، اب میں ایمان لایا۔ پتہ کیا چلا؟ اس وقت سب کہیں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ایک جگہ، ایک ایک ایمان والا جو کلمہ پڑھنے والا ہے، شرط ایمان بچا کر کے لے گیا، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اگر سزا بھگتے گا بھی، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ کون؟ جو ایمان بچا کر کے لے۔ اصل ہے ایمان کو بچانا۔ تو جب یہ منظر غیر ایمان والے دیکھیں گے تو پھر وہ بھی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت غیر ایمان والے تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی ایمان والے ہوتے، ہم بھی آج ایک نہ ایک دن جہنم جیسی خطرناک آگ، اس سے ایک نہ ایک دن ہم بھی کہاں جاتے؟ جنت میں جاتے۔ پتہ کیا چلا؟ اس دھرتی پر جو ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ ایمان۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ایمان۔ اپنے امی ابا سے بھی زیادہ قیمتی ایمان، اپنے اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ایمان، اپنے گاڑی بنگلے سے بھی زیادہ قیمتی وہ ایمان ہے۔ لیکن اصل ایمان کو بچانا ہے، اصل ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان کے بعد کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جس سے ہمیں ایمان بچ جائے۔ ان میں سے سب سے اہم چیز اور سب سے قیمتی چیز وہ ہے تقویٰ۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ جو آیت پاک میں نے پڑھی، حدیث پاک میں نے پڑھی، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ عزیزو یاد رکھنا، اللہ پاک نے جو ہمیں انسان بنایا نا، اس انسان کے جسم میں ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ انسان برتن ہے، اس برتن کے اندر ایک چیز ہے جو قیمتی، جس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح سے کوئی قیمتی چیز ہیرا ہے، کوئی بھی کیا ہیرا ہے، وہ جب کسی چیز کے اندر ہوتا ہے تو اصل اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ اس ہیرے کا ہوتا ہے۔ جس طرح سے کیا بولتے ہیں مال ہوتا ہے تھیلی کے اندر، یا انسان آج کل پیسے رکھتا ہے بٹوے کے اندر، اصل قیمت کس کی ہے؟ مال۔ ہاں، کس کی؟ مال کی، جو پیسہ اس کے اندر ہے، لیکن وہ ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جسم کے اندر ایک لوتھڑا بنایا ہے جو اس پورے جسم کا اہم حصہ ہے، جو قیمتی حصہ ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جب وہ حصہ، وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے، پورے اعضاء، پارٹس آف باڈی وہ صحیح ہو جائیں گے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورے کے پورے پارٹس آف باڈی، آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی، پیر بھی، سب جس خراب ہو جائے گی۔ اور پوچھا پیارے آقا وہ کون؟ فرمایا الا سنو وہی القلب، وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل۔ پتہ کیا چلا؟ اس جسم میں جو اہم حصہ ہے، جو اہم گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس دل کو بنائیں گے تو پورا کا پورا جسم بنے گا، اس دل کو بگاڑیں گے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اب سوال یہ، جس دل بنے گا کیسے؟ دل کو کیسے بنانا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے دل کی اصلاح ہوتی ہے، دل بنتا ہے تقوی سے، دل بنتا ہے توحید سے، اور دل بنتا ہے اخلاص سے۔ کس سے؟ دل بنتا ہے کس سے؟ ایک تو تقوی ہو دل بنے گا، اور دل کی اصلاح ہوگی تقوی سے، توحید لہو، اور ساتھ میں توحید پرست انسان کو ہونا چاہیے۔ نمبر 3 کہ انسان کے اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں یاد رکھنا۔ کیا کیا؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 توحید، نمبر 3 اخلاص۔ وقت تو کم ہے لیکن اپنے اعتبار سے کوشش کروں گا مختصر انشاءاللہ بات بیان کرنے کی تاکہ فائدہ ہو۔ پہلی چیز تقوی ہے۔ عزیزو، تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کسی کو مل جائے، جس کسی کو بھی مل گیا تو وہ دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکے گا انشاءاللہ۔ تقوی
تقوی مل گیا اللہ سارے راستے کھول دے گا. تمام مسائل کا حل تقوی کے اندر ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، جو اللہ کا تقوی حاصل کرتا ہے، ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ نکلنے کا راستہ بھی اس کے لیے اختیار کرتا، بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. آج مسئلہ کس کا ہے؟ روزی کا مسئلہ. صبح سے لے کر ہم شام تک نکلتے ہیں، مہینہ گھر سے باہر ہوتے، بلکہ سال بھر گھر سے باہر ہوتے. کس لیے؟ اس پیٹ کا مسئلہ ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو، اللہ رزق کے اسباب پیدا کرے گا، رزق ملے گا، رزق کے اندر برکت ہوگی. اگر تقوی نہیں، 1+ سیلری ہونے کے باوجود بھی انسان پریشان. اور آج دیکھا ہوگا آپ میں سے کتنے ہوں گے یا آپ کے یار دوستوں میں سے 1+ ہونے کے باوجود بھی، اور گاڑیاں بنگلہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کے اندر سکون نہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز تھی تقوی. اس تقوی سے انسان خالی ہے. پتہ کیا چلا؟ ایک تقوی اہم چیز ہے. جب تقوی انسان کے اندر آئے گا، گناہوں سے بچے گا، آنکھ کے گناہ سے بچے گا. تقوی آئے گا، زبان کے گناہ سے بچے گا. تقوی آئے گا، انسان کان کے گناہ سے بچے گا. آج ہماری زندگی کے اندر تقوی نکل گیا تو بزنس مین کے اندر بھی تقوی نہیں رہا. ورنہ بزنس کے اندر تقوی ہونا چاہیے تھا. بزنس مین کے اندر تقوی ہوتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ کل کیا بولتے ہیں انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. کون؟ جس بزنس مین کے اندر تقوی ہو. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت تاجر. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجروں کا کل حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، گنہگاروں کے ساتھ ہوگا. آگے کہا الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ جس نے تقوی اختیار کیا، وبر اور احسان کیا، نیکی کی، وصدق اور سچ بولا بزنس کے اندر، وہ بندہ فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. پتہ کیا چلا؟ آج ہماری زندگی کے اندر تقوی نہیں رہا، اس وجہ سے بزنس بھی ہمارا آگے نہیں چل رہا ہے. بزنس میں دیکھیں گے غیر ہم سے آگے ہے. اس لیے عزیزو، ہم آنکھ کے گناہ سے کب بچیں گے؟ جب تقوی ہوگا. کانوں کے گناہ سے کب بچیں گے؟ جب تقوی ہوگا. آج ہم اپنی زندگی کے کب محاسبہ کریں. آج کا ہمارا نوجوان پوری رات موبائل چلاتا ہے، فیس بک پہ بزی ہوتا ہے اور PUBG کھیلتا رہتا ہے، اسی طرح سے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا رہتا ہے. وہ کیوں؟ تقوی سے آج ہم خالی ہیں. اس لیے نوجوان عہد کرو انشاءاللہ ہم تقوی اختیار کریں گے، جس کی وجہ سے پھر ہم رات بھر فون میں مصروف نہیں رہیں گے، لڑکی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں گے، غلط تعلقات نہیں جوڑیں گے، فون کا غلط استعمال نہیں کریں گے، غلط تصویریں نہیں دیکھیں گے. آج ہم گناہوں سے محفوظ نہیں، کیوں؟ تقوی نہیں رہا. مسجد آباد کیوں نہیں؟ تقوی سے خالی ہے. اگر متقی انسان بن جائے، انسان کو صبح کا اٹھنا آسان ہو جائے گا، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. ایک تو تقوی پیدا کرنا ہے. دوسری بات کیا کہی کہ دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دل کی اصلاح ہوتی ہے توحید سے. توحید پرست نے ایک اللہ کو پوجنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کے ماننے والا. مسلمان کہتے ہیں اس کو جو صرف ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ کے مانے، باقی سب کے نفی. ہم سب نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. کوئی نہیں کا مطلب سجدے کے لائق صرف اللہ. لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ. سب کچھ اللہ، رازق اللہ، خالق اللہ، عبادت کے لائق اللہ، سجدے کے لائق اللہ، اور اولاد دینے کے لائق صرف اللہ. لیکن آج ہم میں سے کتنے احباب ایسے ہیں اللہ کو چھوڑ کر در در کے ٹھوکرے کھاتے ہیں. اولاد مانگ رہے، پیروں سے مانگ رہے ہیں. اولاد مانگ رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. اگر اللہ کے بعد اولاد کا خزانہ کسی کے پاس ہوتا تو کس کے پاس ہوتا؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا. لیکن ان کی اہلیہ، ان نے شادی کتنی کی تھی؟ 11 مشورے میں 11 شادی کی تھی. اور اولاد کس سے ہوئی؟ صرف ایک سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور ان کی سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کنواری تھی اور چھوٹی تھی اور سب سے پیاری تھی. اور آپ میں سے اکثر تو شادی شدہ ہوں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے پہلی تمنا کس کی ہوتی ہے؟ اولاد. شادی کے بعد اولاد کی. ہاں، جب شادی ہو جاتی لڑکی جب بیچارے آتی نا گھر آتی، کیا بولتے گھر آتی، مائکے میں آتی ہے،
اور مائکے میں اپنی اس کو کیا بولتے بھابیاں بہنیں یا کوئی اور اپنی پوچھتی رہتی کچھ ہے وہ سنتے سنتے اگر لیٹ ہو جائے یہ سنتے سنتے بھی ذرا پریشان ہوتی ہے کیا کہہ رہے ہیں. اگر اولاد بھی لیٹ ہو جائے تاخیر ہو جائے پھر آپ حضرات کو علم ہوگا کتنے ایسے احباب جو چکر کاٹتے رہتے ہیں. علاج کرنا منع نہیں, علاج کرنا منع, لیکن غیر اللہ سے مانگنا اولاد یہ شرک ہے عزیز. یہ توحید نہیں رہا, یہ توحید کے اندر ملاوٹ آ گئی جو پھر اسلام کے توحید سے کیا ہے الگ ہے, توحید کی ضد ہے. پھر انسان مسلمان نہیں رہتا, انسان مسلمان نہیں رہتا. جب اولاد کسی اور سے مانگتے ہیں اس کا نام پھر کیا رکھتے پیر دیتا, پھر اس کے بعد نام کیا رکھتے اس کے پیر دیتا. حالانکہ اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد تو اللہ دیتا ہے, لیکن جب ہم نے اس اللہ کو چھوڑ کر کے پھر ہم کہاں گئے در در کی ٹھوکریں کھائے. اس لیے عزیز ایک توحید پرست بننا ہے. حالات جیسے کہ تیسے ہوں, کیسے مشکل سے مشکل ترین حالات ہوں, لیکن توحید پرست انشاءاللہ ہم ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں رگڑیں گے, کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں مانگیں گے.